اللہ کا شکر ہے اسی لیے آپ کے درمیان آئے. اور سب سے پہلے میں اس مدرسے کے منتظمین، معاونین اور درجہ بدرجہ جو اس سے منسلکین ہیں وہ آپ سبھی حضرات ہیں. منسلک ہیں تبھی آپ حضرات آئے. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور حضرت معتمد صاحب دامت برکاتہم کی جانب سے آپ کو سلام اور پیام بھی پیش کرتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر یہ پہلا دن ہے اور پہلی نشست ہے. اس لیے میں مدرسے کے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ علاقہ برار میں تحفظ ختم نبوت کی تاریخ کا الحمدللہ یہ پہلا دن ہے جو دارالعلوم دیوبند کی زیر نگرانی پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں کام ہوتا ہے. نام اس کا کل ہند مجلس ہے لیکن اللہ کا شکر ہے دنیا بھر کی جتنی مجلس ہے وہ سب اس سے منسلک ہے. کہنے کی ضرورت نہیں، پوری دنیا جانتی ہے. اب آپ اور ہم دونوں جٹ مل کر کے دعا کریں مخلصانہ طور پر کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے اپنی رضامندی کا ذریعہ بنائے. یہ دو چار باتیں میں نے تمہیدی عرض کرنی تھی، عرض کر دی. اور میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ میری بات آپ کتنا سمجھ رہے ہیں. میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا تو سمجھ چکا اتنی دیر. دقت وہی ہے مولانا عابد صاحب کہ یہ سب دیکھ رہے ہیں مجھے، لیکن جس طرح میری بات سننا سمجھنا چاہیے وہ دقت میں چاہ رہی ہے. تجربے میں آپ اسے دیکھ لیجیے، وہ دیکھ رہے ہیں مجھے لیکن ان کے منہ سے چہرے سے جو رپلائی آنی چاہیے بشاشت کی وہ چیز نہیں آ رہی. آواز کچھ کے پہنچ رہی ہے. یہ پیچھے والے بتائیں ذرا آواز کتنی سمجھ میں آ رہی ہے، ادھر داہنے طرف آ رہی جی. تو بول نہیں رہے آپ لوگ. اگر آواز آ رہی تو فوراً آپ کی آواز بھی نکل جاتی ہے، ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے. آ رہی آواز؟ اور ادھر سامنے ادھر اس طرف آ رہی آ رہی ادھر تو آ رہی ہے، ادھر تو میں بھی محسوس کر رہا ہوں. اب میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے پہلے نمبر 1. نمبر 2 جو موضوع ہے اس وقت میں تحفظ ختم نبوت جس کا بورڈ آپ درات میں لگا ہے اس کو سمجھنا. نمبر 3 تحفظ ختم نبوت کا کام اور طریقہ کار کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، کام کے طریقے وہ اقسام سمجھا. یہ 3 باتیں مجھے سمجھانی ہیں اور ان تینوں کے لیے اوسطاً مجھے کم از کم 2.5 سے 3 گھنٹے تک کا وقت چاہیے. لہذا آپ سے میں گزارش کروں گا کہ تحفظ ختم نبوت کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہم اور آپ ایک جگہ جمع ہیں. تھوڑی سی دقت ہوگی، دشواری ہوگی بیٹھنے میں یا کسی بھی چیز میں، تو اس کو درگزر فرمائیں اور کوشش کریں اس کو سمجھنے کی. جس حالت میں بھی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. پہلی بات جو آیت میں نے پڑھی ہے 2 اور 2 4 کی طرح سے اس کا مفہوم اور مطلب واضح ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اگر کچھ ہے وہ یہ ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام.
الاسلام، اور الاسلام چھوڑ کر جو کوئی بھی دین اپنایا جائے غیر الاسلامی دین نہیں، غیر الاسلام کو چاہے جس صورت میں بھی دین بنایا جائے گا تو یاد رکھیے اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد، یہ دونوں باتیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی بڑی بھاری بات کہی، 2 اور 2 4 کی طرح سے کلیئر ہے۔ اختلاف کہاں ہوتا ہے، پریشانی کہاں ہوتی ہے، کہاں ہوگی، آپ جہاں ہمیں ہے وہیں آپ کی۔ الاسلام ہے کیا یہاں؟ اب صورتحال یہ ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں دنیا میں، صورتحال یہ ہے کہ ہر بدین اپنی بددینی اور گمراہی کو ہی الاسلام منواتا ہے۔ جتنے بدین ہیں وہ اپنی بددینی اور گمراہی کو ہی الاسلام منواتے ہیں۔ پریشانیاں اب دقت یہاں پیش آتی ہے، سبھی کو پیش آتی ہے۔ دین میں کمی کرنے والا آئے گا وہ بھی اس کو دین منوائے گا، اور دین میں اضافہ کرنے والا آئے گا وہ بھی اس کو دین منوائے گا۔ تراش خراش کرنے والا وہ بھی دین منوائے گا۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ دقت یہاں۔ اسی لیے میں نے 2 جملوں میں کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی، چونکہ تھوڑا سا جو انداز ہونا چاہیے درس کا تدریس کا وہ نہیں ہے، تو میں آپ کو ایسے چھوٹے چھوٹے جملے میں بڑی بڑی بات کہہ دوں گا، جو کہہ دوں گا پتھر کی لکیر ہے۔ لکھنے کا لکھانے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ آگے پھر ہوگا، ابھی تو پہلی نشست ہے، آگے ہوگا اور سب کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ بیٹھ کر خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر بدین اپنی ضلالت و گمراہی کو ہی دین بنوانا چاہتا ہے۔ دقت یہ ہے، تو ہمیں سمجھنا کیا ہے الاسلام، دین کیا ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، دین بطور دین کے وہ کیا ہے، اسی کو سمجھنا ہے۔ ذرا مجھے آپ سمجھائیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا اور میں اس کو سہل انداز میں لاؤں؟ اردو میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبھی لوگ، کچھ ہی لوگ بول رہے ہیں، بقیہ خاموش ہے، کیوں؟ کسی کا قرضہ کھا رکھا ہے؟ جی آ رہی ہے تو میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ چند لوگ بھی اگر میرے دل کی بات سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پورے علاقہ برار میں اس کی خوشبو پھیلے گی۔ اب مجھے سمجھانا ہے الاسلام، مجھے سمجھانا ہے جس اسلام کو بطور دین اللہ نے پسند کیا ہے اسی کو سمجھانا ہے۔ اس بات سے تو ہم سبھی متفق ہیں، جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے وہ یقیناً مضبوط دین ہوگا، وہ کمزور نہیں ہوگا۔ اگر اس میں کسی جہت سے کمزوری ہوتی یا امکان بھی تصور کیا جا سکتا تھا تو اللہ کی رضامندی اس سے وابستہ ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضامندی کا وابستہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے یہ بہت مضبوط دین ہے، اور اس دین پر کتنے دن گزر گئے؟
1450 سال کا زمانہ گزر گیا اس پر. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح. ابھی جو ہم لوگ چل رہے ہیں تو 1400 جی یاد ہے کچھ نہیں 47 میں چل رہے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہجری تاریخ ہجرت سے شروع کی گئی ہے. جس دن میں جس آیا ہے دن اس دن سے نہیں شروع کیے تو 1450 سال کا زمانہ گزر گیا نہیں جی. اس میں آپ کو اگر کسی مثال کے ذریعے سے ذہن میں نہ بٹھا دوں تو بات نکلنے کا اندیشہ رہے گا. اس دین پر 1450 سال گزر گئے. آپ بتائیے کہ فجر کی نماز آج جو آپ نے امام کے پیچھے پڑھی ہے کتنی یاد ہو تو بتا دیجیے اور شک ہو تو گن لیجیے. اور کل کتنی پڑھی تھی اور اس سے پہلے کتنی پڑھی تھی. آپ گنتے ہوئے چلے جائیے. 1450 سال پہلے بھی میرے نبی نے فجر کی نماز 2 رکعت پڑھائی تھی تو پوری دنیا میں فجر کی 2 ہی رکعت ہوتی ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ اور کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو اس 2 کو 3 کر دے. ایسا ہو سکتا ہے یا ہوا ہے یا کبھی ہو سکے گا؟ اگر کسی میں ہمت ہو تو کر کے دکھا دے. 1450 سال تو ہو گئے سمجھ رہے ہیں. اتنا ہی یا اس کے دگنا ہی ہے جتنا اللہ چاہے. اور بھی اس پر گزرے گا زمانہ لیکن نبی نے میرے جو 2 پڑھا دی وہ 2 ہی رہیں گی. 2 کو کوئی 3 نہیں کر سکتا اور 3 کو کوئی 2 نہیں کر سکتا. صحیح ہے غلط ہے؟ دین مضبوط ہے یا کمزور ہے جی؟ تو مثالیں اور دینے کی ضرورت ہے مجھے. بات ہو گئی کافی ہے. بات آگے بڑھاؤں. بات آگے بڑھ گئی ایک قدم اور. دین مضبوط ہے کمزور نہیں. لیکن صورتحال کیا ہے مولانا صاحبان کہ ہر جگہ جب موقع پڑے گا اسٹیج لگے گا درسگاہ سجے گی محفل ہوگی مجلس ہوگی خطاب ہوگا خطبہ ہوگا تو آپ لوگ عادی ہو گئے ہیں دین ہی کو موضوع بحث بنائیں گے. کمزوری دین میں ہے یا کمزوری ہمارے میں ہے؟ ذرا اب نہیں بولیں گے بولیے زور سے. میں نے مثال دے کے پوچھا ہے دنیا کی کوئی طاقت ہے جو 2 کو 3 کر دے یا 3 کو 2 کر دے؟ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں چھوڑ دیجئے. ایک جاہل رکشہ چلانے والا ٹھیلا چلانے والا پیاز بیچنے والا آلو بیچنے والا سنترا اگانے والا پاؤں میں چپل نہیں ہے سر پہ ٹوپی نہیں ہے اس کے بدن پر کرتے اور کپڑے بھی نہیں ہیں. وہ مسجد میں آ جائے اگر مغرب میں اور آپ یہ کہنے لگے کہ آج میں فل پاور اس علاقے کا امیر ہوں اور بہت بڑا اس علاقے کا میں پوسٹڈ ہوں انجینئر ہوں عالم ہوں علامہ ہوں جو چاہے آپ شمار کرا لیجیے گا. اس دیہاتی سے آپ یہ کہیے آج کے ڈیٹ سے مغرب کی 3 نہیں 2 پڑھی جائے گی. اس دیہاتی کو منگوا لیں گے آپ جی؟ اگر آپ زیادہ منگوانے پر اتریں گے تو وہ آپ کی ایسی تواضع ایسی خدمت کرے گا کہ ڈوبا ہوا دن دوبارہ نکل آئے گا آپ کے اوپر. صحیح ہے غلط ہے؟ اب آپ بتائیے دین کمزور ہے یا ہم کمزور ہیں؟ اور موضوع بحث کس کو بنایا جاتا ہے؟ بیماری کہاں ہے اور
سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ جی بھائی اگر نہ سمجھ میں آئی ہے تو پھر دوہرا دوں میں، اس لیے کہ میری گفتگو پیشاور مقررین کی طرح سے تقریر نہیں ہے، کیسے شروع ہوگی آخر تک جائے گی۔ اگر میری گفتگو کا کوئی ایک جزو بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو اگلا جزو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیسے؟ اگر کوئی ایک جزو بھی میری گفتگو کا سمجھ میں نہیں آیا تو اگلا جزو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اب انہیں کوئی سمجھا دے گا؟ جی میں یہاں آیا ہوں سمجھانے کے لیے، وہ جا رہے ہیں امام مہدی کے پاس سمجھنے کے لیے۔ مولانا صاحب ابھی حافظ اقبال نے بتایا ہے امام مہدی یہاں آئیں گے، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ بھائی اس میں دور حدیث شریف کے پڑھانے والے بے شمار اساتذہ ہیں، کسی روایت میں آیا ہے کہ ہمیں جانا ہے امام مہدی کے پاس، امام مہدی کو ہمارے پاس آنا ہے، ہمیں ان کے پاس نہیں جانا، وہ جا رہے امام مہدی کے پاس۔ جیسے ایک مکمل جب تک نہ ہو جائے دو نہیں سمجھا جا سکتا، اسی طرح سے میری گفتگو کی کڑیاں ہوتی ہیں، پہلی بات نہیں آئی سمجھ میں اگلی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں نے بہت دو ٹوک انداز میں آپ سے یہ بات منوا لی ہے، ذرا پھر دوہرائیے، دین کمزور ہے یا ہم کمزور ہیں؟ اور موضوع بحث دین کو بنایا جاتا ہے۔ بیماری کہاں ہے اور علاج کہاں ہے؟ ہوگا کبھی؟ کبھی ممکن ہے؟ اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اتنا ضرور کہوں گا کہ ہماری نظروں میں آؤ تو ہم دکھائیں تمہیں، ہماری نظروں میں آؤ تو ہم دکھائیں تمہیں، خطا تمہاری کہ تم بھی کہو کہ ہم ہے، بات تو جب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر اپنے کرم کا اپنے فضل کا معاملہ فرمائے۔ یعنی ہمیں چلنا تھا پچھم، چل رہے ہیں پورب، اور نام رکھ لیا ہے دین۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ ان حالات میں کمزوری ہماری، اس کو تو ہم چھپا دیتے ہیں، اور ہر مقرر، ہر واعظ، ہر محفل، ہر اسٹیج میں دین کو موضوع سخن بنا کر اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ ارے عقل کے خندقوں، دین ہمارا پہلے بھی کمزور نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، قیامت تک نہیں رہے گا کمزور۔ بیماری جہاں ہے اس کو موضوع سخن بناؤ، تب جا کر کے مرض دور ہوگا، ورنہ یہ مرض دور ہونے والا نہیں ہے۔ اس پر کوڑ پر کھاج، سونے پر سہاگا نہیں، کوڑ کے اوپر کھاج، سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو کوڑ کی بیماری لگی ہوئی ہو اور اس میں کھجلی بھی پیدا ہو جائے تو اب اس کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوگی اب سمجھ لیجئے گا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نے بھی دین کو موضوع سخن بنایا، اور جتنے بددین آتے ہیں وہ بھی دین ہی کو موضوع سخن بناتے ہیں، جتنے بددین آتے ہیں وہ بھی دین ہی کو موضوع سخن بناتے ہیں۔ اب تنبورے مت چیمی سرایت و تنبورے تو چیمی سرایت کا مصداق بنا ہوا ہے دین۔ پورے علاقہ برات کا حال یہ ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں آپ کے علاقے کو، آپ کے علاقے کے چپے چپے کو میں جانتا ہوں۔ اور رات مولانا عبد المتین صاحب کو میں نے اس کا ثبوت بھی دے دیا تھا کہ میں ناواقف نہیں ہوں، لیکن اس پر مجھے افسوس ضرور ہے
کہ یہ پورا علاقہ آپ کا ہونا کہاں چاہیے تھا اور کہاں پہنچ چکا ہے۔ الامان والحفیظ، ہم بھی دین کو موضوع سخن بناتے ہیں اور بددین بھی دین کو موضوع سخن بناتا، اور دونوں خوش ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی سمجھتا ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ اب آپ کو ایک اور پریشانی لاحق ہو گئی کہ ایک بیماری تو ہماری طرف سے تھی جس میں ہم مبتلا ہیں، اور دوسری بیماری ہمارے دانشور دشمنوں نے پیدا کر رکھی ہے، اپنی بھی بیماری میں مبتلا ہے، ان کی بھی بیماری میں مبتلا ہے، ڈبل مرض میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ میرے دوستو، میں نے اصول اور مثال کے ذریعے سے یہ بات آپ سے منوا لی ہے کہ آج کی نشست میں ہم دین کو موضوع سخن نہیں بنائیں گے، اپنی کمزوریاں جو ہے اس کو موضوع سخن بنائیں گے۔ صحیح ہے؟ سننے کی قوت ہے جی۔ آپ میں اگر کچھ ایسے لوگ ہوں جو تعریف ہی سننے کے عادی ہوں تو ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ چمن میں تلخ نوائی کو بھی گوارا کر، چمن میں تلخ نوائی کو بھی گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کارے دریا میں۔ آپ سننے کے عادی ہیں تعریف کے، تو خوگرے ہم جیسے تھوڑا سا گلا بھی سنیں۔ ہم موضوع سخن دین کو نہیں بنائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا دین مضبوط تھا اور ہے اور رہے گا۔ ہم نہیں تھے تب بھی یہ دین مضبوط تھا، ہم ہیں تب بھی یہ دین مضبوط ہے، نہیں رہیں گے تب بھی یہ دین مضبوط رہے گا۔ ہم موضوع سخن ان کمزوریوں کو بنانا چاہیں گے جن کمزوریوں کی وجہ سے ہمارے دانشور دشمنوں نے ہم کو چھلنی بنا دیا ہے۔ صحیح ہے؟ لہذا اس میں تعریفی جملے نہیں آئیں گے، کچھ باتیں تلخ بھی آئیں گی اور ان کو آپ کو گوارا کرنا پڑے گا، سننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ اور وہ دیکھیے حضرت کرسی پہ بیٹھے سو رہے ہیں۔ حضرت کم سے کم دنیا تو آپ کو دیکھ رہی ہے نا، کیا ظلم ستم ہے جی۔ دلا برس پوچھتے کہ پکف چراغ دار کر سو بھی رہے، کرسی پہ بیٹھ کے سو رہے ہیں۔ حضرت ہمارے وہاں یہ نہیں، ہمارے وہاں یہ نہیں۔ میں بہت مشکلوں سے آپ کے درمیان آیا ہوں، بہت مشکلوں سے آیا ہوں آپ کے درمیان، تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ہی لحاظداری کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ تقریر ہے، جلسہ ہے کہ یہ لوگ سن لیں گے، ہم گھر جا کے سن لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر جانتے ہیں کیا ہوگا؟ میں کہوں گا دلی میں قطب مینار ہے، اور گھر جا کے آپ بتائیں گے کہ دلی میں کتا بیمار ہے۔ یہ بات بننے والی نہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ مجھے دین کو سمجھانا تھا، اور میں نے آیت کی روشنی میں ایک چیز آپ سے بتا دی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ دین ہمارا کمزور نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں گھڑی جو ہے بھوت کی طرح سے بھاگ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے مضمون ختم ہو جاتا ہے۔ بات آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیے، جب لمبے مضمون کو مختصر کیا جاتا ہے تو بہت سے سوالات پیدا ہوں گے۔ مختصر مضمون کو جب
عبادت دی جاتی ہے اور تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جتنے ہونے والے شکوک و شبہات ہیں ان سب کو دور کیا جائے۔ پوزیشن یہ ہے کہ لمبے مضمون کو مجھے بہت مختصر وقت میں سمجھانا ہے، تو کچھ سوالات آپ کے ہوں گے، ان کا جواب یہ ہے کہ ان کا جواب آپ مجھ ہی سے حاصل کریں، میری گفتگو سے اگر کوئی سوال پیدا ہو رہا ہو تو اس کا جواب کسی اور سے مت پوچھیں، اس کا جواب میں زندہ ہوں، مجھ سے پوچھیں آپ۔ اب دارالعلوم دیوبند نے آپ کے علاقے میں قدم رکھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ پہلا قدم ہے، تو اس کے بعد دوسرا قدم بھی اب رکھے گا، اب یہ علاقہ خالی نہیں رہے گا۔ تو اس کا میری گفتگو سے جو کوئی سوال پیدا ہو وہ مجھے سے حل کریں، کسی اور سے حل نہ کریں۔ اور آپ کو اگر سوال کوئی پیدا ہو رہا ہو آپ کی جہالت کی وجہ سے، آپ کے عدم مطالعے سے، بے ترتیب مطالعے سے، یا حالات اور ماحول کی وجہ سے، تو اس کا جواب دے میں نہیں۔ آپ اپنی جہالت کو دور کریں، مطالعے کو ترتیب میں لائیں، انشاءاللہ وہ جہالت آپ کی وہاں سے دور ہوگی، میری گفتگو سے دور نہیں ہوگی۔ اس بیماری کو میں نے نہیں پیدا کیا، آپ نے پیدا کیا ہے، وہ آپ جانیں۔ میری گفتگو سے اگر کوئی سوال پیدا ہوگا تو اس کا جواب دے میں ہوں۔ اصول یاد آ گیا؟ اب اس کی روشنی میں آپ میری بات سمجھتے جائیں جلدی جلدی، انشاءاللہ بہت کچھ باتیں محفوظ رہیں گی ذہن میں، کچھ جو نکل جائیں گی تو اس کو پھر دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا، پورا کروں گا۔ اور میری عادت یہ ہوتی ہے کہ موضوع کے اختتام پر پھر میں ٹائم دیتا ہوں سوال کرنے کا، اور اس وقت میں حل کرتا ہوں۔ کوشش یہ ہوگی کہ میں حل کر کے ہی اٹھوں انشاءاللہ۔ مجھے سمجھانا تھا الاسلام، بات آئی سمجھ میں؟ جس کو بطور دین اللہ نے پسند کیا ہے وہ الاسلام کیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس کو میں 10 منٹ میں سمجھاؤں یا 1 گھنٹے میں سمجھاؤں؟ ٹائم آپ طے کیجیے۔ اللہ کا شکر ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک ہوں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی اولاد ہوں۔ جس بات کو 1 گھنٹے میں کہا جا سکتا ہے، 1 دن میں کہا جا سکتا ہے، اس بات کو 1 منٹ میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ حضرت تھانوی کی خوبی ہے، اور میں کہنے کا عادی ہوں، کہہ سکتا ہوں، طے آپ کریں۔ مجھے الاسلام سمجھانا ہے، ٹائم آپ نے ضائع کر دیا ہے تقریباً 1.5 گھنٹے سے زیادہ، تو 10 منٹ میں سمجھا دوں جی؟ مولانا صاحب 1 گھنٹے کے لیے اب ٹائم نہیں ہے، آپ کو صبح 9 بجے بیٹھ جانا تھا جی جی۔ تو اس کی ترتیب کے اعتبار سے آج آپ لوگ 10 منٹ پر اتفاق کر لیں، ٹھیک ہے؟ بات صحیح ہے؟ 10 منٹ میں آپ کو دیکھیے میں سمجھاتا ہوں الاسلام۔ الاسلام کو سمجھنے کے لیے 2 الفاظ آپ یاد رکھیں میرے، کہ جہاں حواس سے 5 ظاہرہ کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں، اس سے آگے دین کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ جہاں حواس سے 5 ظاہرہ کی دائرے ختم ہو جاتے ہیں، دین کا دائرہ اس سے آگے سے شروع ہوتا ہے۔ 2 دائرے ہیں، گول گول 2 دائرہ بنائیے، ایک دائیں اور ایک بائیں، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں حواس سے 5 ظاہرہ کا دائرہ یہ ختم ہو جائے گا، اس سے بہت آگے جا کر کے دین کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ یہ علماء کے لیے یہ 2 الفاظ کافی ہیں۔
اب اس میں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو علمی اصطلاح کو نہیں سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے 8 منٹ آپ یاد رکھیے کہ آنکھ کے دیکھنے کی ایک قوت ہے، ایک ابتدا ہے تو اس کی ایک انتہا ہے. کان سے سننے کی ایک قوت ہے، ایک ابتدا ہے تو اس کی ایک انتہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آنکھ علا طول دیکھتی ہی رہے گی، ایک ایسی حد ہے جہاں جا کے آنکھ کی سراہٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اب دکھائی نہیں دیتا. صحیح ہے غلط ہے جی؟ کان کی ایسا نہیں کہ ساری چیز سنتی رہتی ہے، سنتا رہتا ہے کان، اس کی ایک سرحد ہے، ابتدا ہے تو ایک اس کی انتہا ہے. پوری دنیا کی آواز نہیں سنتا ہے کان، ایک ایسی سرحد ہوتی ہے کہ اس سے آگے کی بات اب سنائی نہیں دیتی. اسی طرح سے عقل کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. عقل کی سرحد جہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے، اس سے بہت آگے جا کر کے دین کی سرحد شروع ہوتی ہے. تو عقل کی سرحد الگ ہے اور دین کی سرحد، عقل کا دائرہ الگ ہے اور دین کا دائرہ، دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں. جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے بہت آگے جا کر کے دین کا دائرہ شروع ہوتا ہے. جو بخاری شریف کی پہلی ہی روایت جب پڑھی جاتی ہے اور بدء الوحی کا باب آغاز کرتے ہیں، امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو آیت منتخب کی ہے وہاں کے لیے، وہاں کیا بہترین آیت پیش کی ہے کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. وحی کی ابتدا بھی بتائی اللہ تعالیٰ نے. وحی کی ابتدا کہاں سے ہے؟ خدا سے. اِنَّا، اور یہ وحی جا کہاں رہی ہے؟ اوحینا الیکا، ابتدا بھی معلوم اور انتہا بھی معلوم. یہ آ رہی ہے خدا کے پاس سے، پہنچ رہی ہے آپ تک. اور آگے تشبیہ دے کے ان کو الزام دیا ہے کہ بے وقوفوں، جب پہلے انبیاء کے پاس آنے کی وحی کو تم تسلیم کرتے تھے تو اب کیوں تسلیم نہیں کر رہے ہو؟ اب نہ ماننے کی کیا بات ہے؟ پہلے تو مانتے تھے نا. کما اوحینا، ہم نے تو جب پہلے بھی نوح کی طرف ہم نے یہ وحی بھیجی تھی تو وہاں تو تم مانتے تھے، مانتے ہو. ابراہیم تم مانتے ہو، موسیٰ، عیسیٰ، جن کے بھی ماننے والے تم ہو، ان پر وحی کو مانتے ہو. اب نہ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ یہ الزام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. مجھے بتانا یہ ہے کہ وحی الہی کے ذریعے سے نبی ان چیزوں کو دیکھتا ہے جن کو آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. آنکھ دیکھتی ہے یہ جتنے مادے، لیکن یہی آنکھ ہوا دیکھتی ہے کیا؟ لیکن ہوا کا وجود ہے کہ نہیں؟ جی، آنکھ دیکھتی ہے جو اس کے دائرے میں، لیکن عقل بھی اس کے بھیجے میں ہے. آنکھ عقل کو دیکھتی ہے کیا؟ لیکن عقل ہے کہ نہیں؟ ہے. آنکھ بہت کچھ وہ ہے جو دنیا میں نہیں دیکھ پاتی ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آنکھ کے دیکھنے کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں دیکھتے ہو تم، لیکن نبی جو کچھ وحی الہی کے ذریعے سے دیکھتا ہے وہ آنکھ کے دائرے میں آنے والی چیز نہیں ہوتی. اسی دنیا میں نبی جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جہنم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ تمہیں خبر دے رہا ہے. نہ ماننے کا کیا مطلب ہے؟
بیچ میں کوئی گڑبڑی کا امکان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو لانے والا وہی تو وہ بھی ذو قوت متین، اور وہ تمہاری جنس سے بھی نہیں ہے کہ کوئی گڑبڑ سڑبڑ کر لے گا، اس کو ضرورت ہی کیا ہے؟ تینوں جگہوں پر امکان نہیں ہے گڑبڑی کا۔ جب وہ خبر دے رہا ہے مخبر صادق ہے تو نہ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ بات ہے نہیں سمجھ میں؟ اب دیکھیے لمبی بات تو میں نے سمجھایا ہے مختصر وقت میں، تو کچھ لوگ تو سمجھ گئے اچھی طرح سے، ان کے چہرے بتا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ نہیں سمجھ پائے۔ اب پھر تھوڑی سی میں تشریح کر دوں اس کی کہ دیکھیے جنت کو بھی نبی دیکھتا ہے، جہنم کو بھی نبی دیکھتا ہے، فرشتوں کو بھی نبی دیکھتا ہے۔ دیکھنے کی قوت آنکھ میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن یاد رکھو نبی کی قوت اس کی قوت سے علیحدہ جو ہوئی ہے وہ اس لیے کہ وہ دین کے عضروب دین دیکھتا ہے۔ تمہاری آنکھ عضروب دنیا دیکھتی ہے، دیکھنے کے لیے تمہیں جو طاقت دی گئی اتنی ہی دی گئی، آگے بھی نہیں گئی۔ اس لیے نبی جو کہتا ہے اس کی بات مان لو، مخبر صادق کی بات مانی جاتی ہے، ماننی ضروری ہے۔ اور تم بھی کہتے ہو امریکہ تم نے دیکھا نہیں، لیکن سچی خبر دینے والا تمہارے سامنے ہے کہ میں امریکہ سو کے ہے، تم مان لیتے ہو۔ ایسے ہی یاد رکھو کہ بہت سی باتیں وہ ہیں جس میں تمہاری عقل کام نہیں کرے گی، لیکن نبی کو اللہ کی جانب سے خبر دی جاتی ہے، اس لیے وہ تمہاری عقل وہاں مانے تب بھی اس کو ماننا پڑے گا، تمہاری عقل نہ مانے تب بھی ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ نبی کے پاس جو دین آیا ہے وہ تمہاری عقل کا محتاج نہیں ہے، تمہاری عقل تمہارے نبی کے پاس آئے ہوئے دین کی محتاج ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ دین کی کوئی بات آپ کے سمجھ میں آئے تب ہی ماننا ہے، اور سمجھ میں نہ آئے تب بھی ماننا ہے، اس لیے کہ دین کا آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ دین کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں تک تمہاری عقل کی پہنچ ہی نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا دین اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام جی اب اسلام سمجھ میں آیا کسے کہتے ہیں؟ اسلام وہ ہے کہ ہمارے سمجھ میں آئے تب بھی اسے ہمیں ماننا ہے، اور ہمارے سمجھ میں نہ آئے تب بھی اسے ماننا ہے۔ یہ اسلام کا دائرہ طے ہو گیا جی۔ میں نے بیچ میں نفیت اور اثبات دونوں باتیں رکھنی ہے کہ میری محفل کا کوئی ایک نفر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو میرا سمجھے جائے۔